کہ اگر تیفی بٹ کا پولیس مقابلہ ضروری تھا تو ان کے بہنوئی جوید بٹ وہ تو شریف پھر رستے میں ساتھی آ جائیں. ایک گاڑی وہاں آپ کو میں بتاؤں, ایک گاڑی رحیم یار خان سی سی ڈی کے پاس موجود ہے جو چھوڑ کے بھاگے ہیں, اس کو تو ثابت کریں کہ ہماری نہیں ہے. تیفی بٹ چونگ تھانے کے حوالے تھے اور راستے میں واپس ریورس کیسے کراچی کے راستے رحیم یار خان چلے گئے, یہ وہی نہ انہیں کچے کے ڈاکو ملے, صرف ساتھی ملے. جدید پولیس جو تیفی بٹ کے ساتھیوں کو مارنے آئے تھے وہ ان کو نہیں پکڑنے میں ابھی تک پکڑ سکی, ناکام. سی سی ڈی کے خوف کی وجہ سے 70% کرائم کم ہو گیا. کسی نے ہاتھ لگانے کی کوشش کی یا دیکھنے کی کوشش کی تو نیفے میں پسٹل چلے گا, بلکہ برس چلیں گے. اس کے نیفے میں پستول ان کی وجہ سے چل گیا. جس کا نیفے میں پسٹل چلا ہے نا, میں کچھ لوگوں کو ملا ہوں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان جواد شاہ. 15 روز قبل خواجہ طریف گلشن عرف تیفی بٹ, مارکیٹ میں ریومرز یہ تھے کہ پاکستان کا انڈر ورلڈ کا ڈان مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گیا. ریومرز یہ بھی چل رہے تھے کہ فائنینشیل انٹرسٹ کی وجہ سے تیفی بٹ کا مقابلہ کر دیا گیا. اسی والے سے آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر کرائم انالسٹ فرقان شاہ صاحب. ہم ان سے گفتگو کریں گے, ان سے جانیں گے کہ اصل حقیقت ہے کیا. السلام علیکم فرقان شاہ صاحب. جی وعلیکم السلام. محسن بیگ سینئر کالمسٹ ہیں, انہوں نے پوڈ کاسٹ کیا اور اس میں کہا کہ فائنینشیل انٹرسٹ تھا, اس وجہ سے تیفی بٹ کا ون سائیڈڈ ہو کر مقابلہ کر دیا گیا. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ انہوں نے کوئی مصدقہ بات نہیں کی. میں نے یہ 2 دفعہ پوڈ کاسٹ سنی تھی ان کی بڑے احتیاط سے, کیونکہ اس کے ریزنز یہ تھے کہ میں نے سنا. انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے. سننے سنانے میں نا بہت فرق ہوتا ہے. ایک چیز اتھینٹسی ہے, اس کا لیگل وے یہ ہے, ایف آئی اے میں اپلیکیشن دیں, وہاں پہ ویریفیکیشن ہوتی ہے نا ہر انکاؤنٹر کی. وہ غالباً علی ضیاء باجوہ صاحب تھے شاید, کہ کون سے جسٹس تھے ہائی کورٹ کے, جنہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ ہر انکاؤنٹر کی ایف آئی اے سے انکوائری ہو جائے گی. پہلے ایک لگتی تھی جوڈیشل انکوائری, اس میں اکثر پھر لوگ استغاثے کر دیتے تھے یہ وہ, لیکن سننے سنانے کی بات اور ہے. اب ہمارے یہاں پہ نا اگر جس طرح کی بات ہے کہ سننے میں, تو سننے میں انہوں نے کہا کہ ان کی صرف دشمنی تیفی بٹ کی اڈے والوں کے ساتھ تھی. ٹھیک ہے, سننے میں جو ہے, اب سننے پہ بات ہو جائے گی نا, سننے میں یہ آیا ہے کہ ارشد مین کا بھائی بھی انہوں نے قتل کیا, ایف آئی آر میں موجود ہے. چودھری ارشد مین کو بھی قتل نہیں کیا, کروایا, کیا 109 میں ایف آئی آر کے نام ملزم ہے, نامزد. ٹھیک ہے. پھر ایک سننے میں یہ آیا کہ اسلم تانگے والا بھی ان پہ الزام ہے. سننے میں یہ آیا کہ چنگیز شاہ کا قتل بھی گوگی بٹ کے گھر سے جب وہ نکلے. سننے میں تو اتنا کچھ آ گیا ہوا ہے کہ اگر سننے بھی باتیں کریں گے نا, اس کا مطلب پھر محسن بیگ جو انہوں نے سنا ہے تو وہ ٹھیک ہی سنا ہوگا. آدھا سنا ہے نا. اچھا, اگر پورا کہیں گے تو میں آدھا یہ سنا ہے, پیسوں کا نہیں پتہ چل رہا, فائنینشیل انٹرسٹ ضرور ہے پر کتنا ہے اس کا مطلب جو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اب ابھی تک آج تک میں بھی نظریں گاڑ کے بیٹھا ہوں کہ کسی بھی طریقے سے کوئی ایک چیز آ جائے تو ہم پولیس کے خلاف, جب سیدھے لفظوں میں بات کرتا ہوں, آپ کوئی پروگرام کرتے ہیں یا کوئی چیز کرتے ہیں تو اس کو بڑے شوق سے سنا جاتا ہے, اس کے ویوز بھی آتے ہیں. اب وقت چینج ہو گیا, ویوز کا سارا رولا ہے. بات آپ کی اتھینٹک ہے نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں وہ ویوز آ رہے ہیں. ٹارگٹ کر رہے ہیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو, جنہوں نے پولیسنگ کے لیے بیسٹ کام کیا ہے پنجاب کی ہسٹری میں, وہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا. اس طرح کا آئی جی انہوں نے, میں معذرت کے ساتھ بات کاٹ رہا ہوں, ٹوکرا ہوتا ہے نا, ٹوکرا جس میں سبزی بیچتے ہیں, اس ٹوکرے میں پھول رکھ کے ڈپارٹمنٹ میں تقسیم کیے ہیں. جو لوگ آج سے 5-7 سال پہلے میں ان کو دیکھ رہا تھا 2-2 فیتیوں میں, اب وہ 2-2 پھولوں کے ساتھ مجھے مل رہے ہیں. انہوں نے ڈپارٹمنٹ کے لیے بڑا کچھ کیا. نہیں تو ان کے آنے سے پہلے جو لوگ سب انسپیکٹر تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سب انسپیکٹر ہی ریٹائر ہو جائیں گے کیونکہ پی سی ایس والے آ گئے ہیں, دوسرے آ گئے ہیں. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, کرائم کنٹرول ہے میری اندازے کے مطابق 60% ہے. بالکل کرائم کنٹرول ہوا ہے. میں 2-2 3-3 موبائل گاڑی میں رکھ کے پھرتا ہوں. میں ایک بزنس مین ہوں. مجھے یہ سن کے خوشی ہوئی کہ محسن بیگ صاحب بزنس مین بھی ایسا جرنلسٹ ہیں. لوگ مجھے کہتے تھے کہ جو بزنس مین ہوتا ہے وہ جرنلسٹ نہیں ہو سکتا. میں بڑا پریشان تھا کہ اب میں کیا چھوڑ دوں, لیکن یہ میرا مسئلہ انہوں نے حل کر دیا اپنے انٹرویو میں. اب پرابلم یہ ہے کہ پھر تو آپ کو محسن بیگ کی بات کو فالو کرنا چاہیے. بزنس مین بھی ہیں, جرنلسٹ بھی ہیں, سیم ایز ویل آپ بھی ہیں.
تو ان کی سنی ہوئی بات پر سینئر جرنلسٹ نے بھی اس کی تائید کی اور انہوں نے یہ بات باور کروائی ہے کہ اگر تیفی بٹ کا پولیس مقابلہ ضروری تھا تو ان کے بہنوئی جاوید بٹ وہ تو شریف آدمی تھا، اس پر تو سادی درخواست بھی نہیں تھی. اس کے لیے کہ میں اس نے کے ملزمان بتائے نا، اس کے ملزمان، اس کے شوٹرز وہ دندناتے پھر رہے ہیں. سرحدی علاقے کے ایک فیملی کے ممبر کے اوپر ایف آئی آر ہوئی، وہ باعزت بری ہو گیا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فائنینشیل انٹرسٹ تھا کسی کا؟ اس میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جب کمپلیننٹ ہے نا آپ یا میں، ٹھیک ہے، ہم نے جو ہماری ایف آئی آر ہے نا اس میں پروفس کمپلیننٹ نے دینے ہیں، جو مدعی مقدمہ ہے نا شواہد اس نے دینے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پراسیکیوشن اس کو پروو کرنا ہے. ہم لوگ فوری طور پہ ایک لمحہ لگتا ہے یوں انگلی اٹھا کے عدالت کی طرف بات کر دیتے ہیں، عدالت بک گئی جی. یہ لاہور شہر کا ایک مزاج ہے. لاہور شہر میں سب سے زیادہ انگلی اٹھانے کا رواج میرے لاہور شہر میں. سمجھ گئے؟ ایسے نہیں چلے گا. اب محسن بیگ صاحب نے کہا کہ میں انٹرپول کو اپلیکیشن دوں گا، میں دبئی کی حکومت کو اپلیکیشن دوں گا. دوستی تھی، محبت تھی. تعلق تھا. میں ابھی آپ کو تعلقات کی اور ایک سٹوری سناتا ہوں. تو اس میں میرے ملک کی بدنامی نہیں ہوگی. ہم یہاں پہ انگلی اٹھا کے اپنی گورنمنٹ کے بارے میں، اپنے اداروں کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو ہم انڈیا میں، میں نام لے کے کہوں گا، اور اے بی سی بھارت ملک ہے، ہاں بھارت دشمن ملک ہے ہمارا، ٹھیک ہے، ان ممالک میں ہم خوشی کی لہر دوڑا دیتے ہیں کہ ان کے لوگ اپنی گورنمنٹ کے بارے میں کیسی بات کر رہے ہیں. ایسے تو نہیں کرنا عدلیہ چاہیے. بنی ہے تو عدالت میں کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ صبح عدالت میں پیش پھر کرتے. رستے میں ساتھی آ جائیں. ایک گاڑی وہاں آپ کو میں بتاؤں، ایک گاڑی رحیم یار خان سی سی ڈی کے پاس موجود ہے جو چھوڑ کے بھاگے ہیں، اس کو تو ثابت کریں گے ہماری نہیں ہے. اچھا، اس میں کتنی حقیقت ہے کہ تیفی بٹ چونگ تھانے کے حوالے تھے اور راستے میں واپس ریورس کیسے کراچی کے راستے رحیم یار خان چلے گئے؟ یہ وہی نہ انہیں کچے کے ڈاکو ملے، صرف ساتھی ملے. اور یہ ساتھی جو ہے یہ اتنے میں فری آف کاسٹ پھر رہے ہیں کہ سی سی ڈی ان کو گرفتار کرنے میں ناکام. نہیں، اربوں روپے کا پروجیکٹ ہے سیف سٹی کا، وہ بھی اس کو نہیں ٹریس کر رہے. پھر ہیومن ریسورسز ہیں، لوکیٹر ہے، کہاں گئے؟ مطلب زمین کھا گئی یہ ساتھیوں کو. ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی. نہیں، میری خواہش نہیں ہے، عوام سننا چاہتی ہے، آپ کی اور عوام میری، آپ کو دیکھنا چاہتی ہے، عوام سننا چاہتی ہے. میری بھی یہ خواہش ہے کہ جرم ختم ہو. ساتھی مریں گے تو جرم ختم ہوگا نا. ساتھی تو پکڑے نہیں گئے، آج 15 دن ہو گئے ہیں. اور سر 15 ہم ہتھیلی پہ سرسو. میں نے پہلے دن پروگرام کیا تھا اور میں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے تھے سہیل ظفر چٹھا صاحب کے بارے میں. میں نے کہا تھا چٹھا صاحب دبئی میں پکڑے گئے ہیں تیفی بٹ، اب آپ کا امتحان ہے. یوں انگلی اٹھا کے میں نے بات کی تھی. انہوں نے امتحان میں اتنے زیادہ نمبر لے لیے کہ میں خود پریشان. آپ یہ بتائیں، رپیوٹ دیکھیں نا، رپیوٹ جو ہے، جو عام زبان زد عام ہے، وہ تیفی بٹ کو لوگ گینگسٹر کہتے ہیں. سننے میں جو آیا، سننے پہ آج تو پروگرام سننے پہ چلے گا نا. اب یہ بتائیں، گینگسٹر آپ نے کہہ دیا گینگسٹر، وہ کس قسم کے گینگسٹر تھے؟ جو 109 میں جیسے داؤد ابراہیم کو انڈیا کی پولیس، آج تک داؤد ابراہیم پہ کوئی ایسی ایف آئی آر ہے کہ اس نے خود آ کے گولی چلائی ہے؟ داؤد ابراہیم کا نام آپ نے سنا؟ ان پہ کوئی ایف آئی آر ہے کہ انڈیا میں موجود؟ وہ انڈر ورلڈ کی سٹوری الگ ہے. داؤد ابراہیم یہ ہو رہی ہے کہ تاجر تھے، اکبری منڈی کے تا حیات چیئرمین تھے، گوال منڈی کے سربراہ تھے، ان کی یونین کے تاجر کے صدر تھے. یہ ساری جو دشمنی ہے نا، اس کو ہوا دینے والی پرانی پولیس ہے. یہ طے شدہ بات ہے. انہوں نے خود ہی کہہ کے ایف آئی آریں کرائیں، خود ہی کہہ کے انہوں نے بعد میں گناہ گار بے گناہ کے فیصلے کیے. ٹھیک ہے، اس کی انہوں نے اس دشمنی میں صلح تب نہیں. پولیس او ایل ایکس تھی، اب نہیں ہے. اب یہ جدید پولیس ہے. آپ کو ایک میں بات بتا دوں کہ جدید پولیس جو تیفی بٹ کے ساتھیوں کو مارنے آئے تھے وہ ان کو نہیں پکڑنے میں ابھی تک پکڑ سکی، ناکام ہے. آپ بھی یہاں پہ، میں بھی یہاں پہ، سارے پکڑے جائیں گے. اور جو لوگ یہ رومر اڑا رہے ہیں کہ دوسرا جو گروپ ہے جن کے اوپر الزام ہے اس کو تیفی بٹ کے بہنوئی کو، جاوید بٹ کو مرڈر کا، ان کے لیے اگر پولیس میں کوئی، اگر آپ کو ہمدردی، بظاہر یہی اڑا نا کہ پولیس نے ان سے پیسے لے لیے، بیلنس ہونا چاہیے نا. بیلنس ہوگا، ہونے لگا ہے. یہ میں آپ کے پروگرام میں آپ کو ایک نئی انفارمیشن دے رہا ہوں کہ بیلنس ہونے لگا. ٹھیک ہے، پولیس کا اس وقت اتنا زور ہے کس چیز پہ کہ صلح کرو. کس کی صلح ہو؟ جتنے لاہور میں گھر کا سربراہ
पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया, बच्चे टीफी बट के अब्रॉड में होते हैं, दूसरी फैमिली जो है वो भी अब्रॉड में होती है। तो ये तो सुलह का, अब मुझे बताएं कंसेप्ट कैसे, आपने तो एक गैंगस्टर, गैंग वॉर जो हम लाहौर ये इस्तेमाल करते हैं, गैंग वॉर का सर, खदशा इसको है, गैंग वार दुश्मनी- का लफ्ज मैंने क्यों इस्तेमाल किया? अब तक जितने कत्ल हुए जी। हैं, आप बिल्ला ट्रक्का वाला से शुरू हो जाए, ठीक है, ये जवेद बट के अल्लाह ताला इनकी मगफिरत करे। जवेद आप भट्ट- मुझे बात- बताएं, जवेद भट्ट पे ऊपर कोई सादी दरखास्त भी थी? मैं कह रहा हूं, मेरी हमदर्दियां, मैंने जवेद बट के ऊपर एक निजी चैनल पे 1 घंटे का उनके हक में प्रोग्राम किया हुआ है। उनके मुलजमान क्यों नहीं पकड़ सकी पकड़े जदीद हैं। पुलिस? पकड़े हैं, एक रह गया, अच्छा, वो बट्टी जो नाम का, जी। पकड़े हैं, पुलिस ने अदालत के हवाले कर दिए। इनके साथी उन दिनों मसरूफ इसका होंगे जो मतलब नहीं छुड़ाने आए। अदालतें जो है इंसाफ नहीं कर रही, तो पुलिस खुद मदई- इंसाफ कर रही है। मदई इनकी फैमिली डिस्टर्ब थी, इनके ऊपर कत्ल थे, तीफी बट एब्सकॉन्डर थे, गोगी बट एब्सकॉन्डर थे, पीछे दरखास्त लिखनी है वो। आप एक नुक्ते से ना महरम से मुजरम हो जाते हैं। तहरीर जो होती है FIR की, कई ऐसे वाक़यात हैं जिनमें 8-8 कत्ल हुए हैं, और शक का, और जो शक का फायदा है ना वो मुल्ज़म को मिलता है। क्रिमिनल इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। कानून ये कहता है कि शक में 1000 लोग छोड़ने पड़े, छोड़ दो, एक बंदा बेगुनाह अंदर नहीं रहना चाहिए। शक का फायदा हमेशा मुल्ज़म को होता है, कभी शक का फायदा मदई मुकदमा को नहीं होगा। गोगी बट का फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं? इन दिनों खतरनाक है। मेरे एक दोस्त हैं सोमी गिल, पीपल्स पार्टी के, उनकी जद्दी पुश्ती नस्लें हैं, वो लोग एक प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये नून लीग से दिल बर्दाश्त है, सारी बात है, वो बात ही नून लीग की करते हैं। ठीक है, और अब वो इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दावत दे रहे हैं। मेरी आज भी सोमी गिल से बात हुई, मेरी कल भी सोमी गिल से बात हुई। पुलिस ने इन दोनों फैमिलीज पे प्रेशर बिल्ड कर दिया कि सुलह करो, और इसके मैं नाम नहीं अफसरों के लूंगा, बड़े रैंक के अफसरान इनके घरों में जा रहे हैं, उधर भी और उधर भी, ताकि ये दुश्मनी मजीद आगे न बढ़े। मजीद इस इनकी नई नस्ल पुरसकून जिंदगी गुजारे। ठीक आप है, समझते हैं कि टीफी बट के जो बरखुदार हैं, 3 बेटे हैं, उनके अंदर ये जो पुलिस मुकाबला हुआ है, साथियों की फायरिंग और से, उनको तो पता ही है ना कि कौन से साथी थे, तो ये दुश्मनी आगे बढ़ेगी, उनके अंदर जो जो आग है बदले की, ये खत्म करनी पड़ेगी। ये स्टाइल लाहौर का चेंज करना पड़ेगा। लाहौर छोड़ेंगे तो चेंज होगा फिर। नहीं देखो, नहीं, इतनी दुश्मनी प्रॉपर्टी, सर, इससे इतनी पहले चीजें, आपका जहां पे दफ्तर है, इसके नजदीक ही एक दुश्मनी थी बहुत बड़ी, जो सनी बिस्किट के मालिक थे, और इस तरह शेख रोहेल असगर, शेख रोहेल असगर वगैरह, उनकी दुश्मनी खत्म हुई है कि नहीं? हो गई है ना। बंदे ही खत्म हो गए। ओह, बंदे खत्म होने के अब भी मेन बंदे खत्म हो गए। उधर से बलाज दुनिया से चला गया, इधर से तीफी बट दुनिया से चले गए, बाकी जो ठीक है, पीछे थे वो जवान हो गए हैं। वो उन्हीं को तो बचाना है। इन सबको जेलों में भर दें, आप ये नहीं दुश्मनी समझते खत्म नहीं होगी। कि ये जो पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, ये अदालत की रिट को चैलेंज किया जा रहा है? नहीं तो इसकी एप्लीकेशन देनी चाहिए ना, FIA में दें उनके लवाकिन, साबित तो हो कि फेक है। इसको साबित कौन करेगा? मैं यहाँ पे कहता हूँ कि फलां पुलिस मुकाबला गलत है, साबित करेंगे, आपको इदारा शाह बुला साहब, लेता है। अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि ये सारे पुलिस मुकाबले जो है ये ठीक हो रहे हैं? बेगुनाह अभी तक कोई नहीं मरा, सारे नहीं, रिकॉर्ड नहीं, याफ्ता मरे। मेरा सवाल ये है कि पुलिस मुकाबले ये ठीक हो रहे हैं? मैंने FIR के मुताबिक बोलना होता है, जो रूमर्स पे अगर मैं बोलूंगा ना तो फिर टीफी शायद बट का मुकाबला, कत्ल या मुबैना पुलिस मुकाबला, ये जेन्युइन है या नहीं? 2 लफ्ज़ों में बताएं, यस नो। मैंने तो FIR के मुताबिक तो वो कह रहे हैं कि पुलिस मुकाबला तो कह रहे, वो तो कह रहे हैं आप मर्डर हो लाहौर गया। के रैशी हैं, रहमानपुरे की जंपल हैं, लाहौर के सारे अंडरवर्ल्ड के डॉन आपको सैयद के नाम से, मुर्शद के नाम से जानते हैं। तीफी बट का पुलिस मुकाबला, मुबैना मुकाबला, ये जेन्युइन था या नहीं? क्योंकि जो मैंने अब तक वहां से सुना, उन्होंने कहा जी जानवर है, 2 गाड़ियां, एक गाड़ी पुलिस के पास है, कलेक्शन को पुलिस ने बरामद कर ली है। मतलब कि इसका मतलब अब जो सर, इसके- गोगी बट इसका- है, इसका जो हल वो है ना, अगला पुलिस मुकाबला उसका हो गया। फिर FIR के मुताबिक अगर देखे जाए, दीज आर थिंग्स आर सेटल इन हेवन, ये ऊपर फैसले हैं। तीफी बट की रूह कब्ज करने के लिए वो जगह मुतय्यन थी रहीम यार खां की, ठीक उनकी है, मट्टी वहां वहां पे थी उसकी। देखो ना, एक ऐसा कानून है हमारा कि जब जिसकी मौत आती है ना, वो उस जगह पे जहां पे उसकी मौत रूह कब्ज होनी होती उधर है, की मट्टी वो उसको- खुद पहुंचता है वहां पे, बिल्कुल पहुंच गए, पहुंच पहुंचाया गए। गया। जैसे भी पहुंचे। अच्छा ये बताएं, पुलिस मुकाबला लाहौर में किया गया है, फिर रहीम यार खान डेड बॉडी लेके गए DHQ अस्पताल ये बताओ, इस सादकाबाद चीज के। को मतनाजा करने के लिए ना आप जो मर्जी कह लें,
لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں، میرے پاس مجھے کسی بندے نے کہا کہ 7 کروڑ اور 52 لاکھ روپیہ ڈی ایس پی محمد علی بٹ، میں نام لیتا ہوں، اور یہ شکیل بٹ، انہوں نے احسن شاہ کو مارنے کا لیا۔ نہیں وہ کروڑ روپے لیے، یہ تھوڑے پیسے بتا 7 کروڑ 52 لاکھ، میں بتا تو رہا ہوں اتنے پیسے۔ اچھا اس کا میں مقابلہ نے کہاں ہوا ان ہے؟ سے ایسے میری کا بات سنو، مقابلہ کہاں ہوا ہے؟ میں نے ان سے پوچھا اور حلف دے کے پوچھا، اور انہوں نے حلفن بتایا کہ ہمارا اس مثل کو مکمل کرنے میں 3 لاکھ روپے اس تھانے دار کا لگا، جو آج تک نہیں ملا۔ ٹھیک یہ ہے، بتائیے اس کا پولیس مقابلہ کہاں ہوا ہے؟ لاہور میں ہی ہوا تھا۔ میں نے تو سنا تھا کہ مصب نے کی ہے۔ یہ اپنے سنانے ذرائع میری ذرائع بات کہہ سنو، رہے کہنے کہ پہلے اس کو ڈیرے پہ لے کے گئے، سر پھر بات مصب یہ نے برسٹ ہوتی ہے مارا۔ کہ سنانے والے آپ کے اور ہیں، دیکھیں نا، مجھے سنانے والے اور ہیں، کچھ لوگ اس طرف کی سناتے ہیں، کچھ لوگ اس طرف کی سناتے ہیں، میرے سنانے والے مڈل میں ہیں، دونوں کی سناتے ہیں۔ لیکن اب اس چیز کو ختم ہونا پڑے گا۔ میں ایف آئی اے کے ساتھ ہوں، میں کارپوریشن کے ساتھ ہوں، میں ایل ڈی اے کے ساتھ ہوں، لگا آپ میں مریم نواز کے ساتھ ہے، ستھرا پنجاب ہر ایک CCD کے، کے ساتھ جس کو اللہ عزت دے گا میں اس کے ساتھ ہوں، اس کی کرنی بھی چاہیے، کرنی اس کو چاہیے۔ اللہ نے عزت دی ہے بالکل نا، ایسی، مریم نواز کو آپ کے میرے کہنے پہ بنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی، بالکل ایسی۔ وہ سی ایم بنی، جس کو اللہ عزت دے رہا ہے۔ اور میں کو مریم نواز نو ڈاؤٹ کہ اس کی کاوشیں اب میں قابل ستائش ہے یہ بھی تو مریم نواز کی کاوش ہے جو آج اسلحے پہ پابندی لگی ہے۔ ٹیفی بٹ بھی مریم نواز کی کاوش ہے۔ وہ گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے نا، پالیسی میکرز ہوتے ہیں گورنمنٹ والے، تو ان کی جو پالیسیز ہیں ہمیں انہیں سراہنا چاہیے۔ اور یہ ہر فرعون را موسیٰ، ہر ظالم کو، آپ نے آج تک کسی ڈاکو کے پلازے دیکھیں؟ کوئی ایک واقعہ مجھے سنا دیں کہ یہ ڈاکو ڈاکے اچھا مارتا اس میں تھا۔ یہ بتائیے نا کہ محسن بیگ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی ڈاکو چور تھا جس کو لے کے گئے اور مار دیا گیا۔ تو محسن بیگ صاحب کو انٹرنیشنلی ملک کو گندا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ محسن بیگ صاحب ایف آئی اے میں اپلیکیشن دلوائیں نا اس کے لوائقین سے، میری اطلاع کے مطابق ابھی تک اپلیکیشن نہیں گئی۔ یہ کیا بات ہے؟ محسن بیگ کہہ رہے ہیں کہ میں انٹرپول سر میں ایک کہنا اپلیکیشن دے تو رہا اور ہوں۔ چیز ہے، یہ اپلیکیشن ان کے لواحقین کی بنتی ہے، آپ اور میں نہیں دے سکتے۔ نہیں میں ایز اے بینگ گڈ جیسٹر میں اپلیکیشن دے سکتا ہوں، ہیومن بینگ کہ جی یہ اس کا جو قتل ہے ماورائے عدالت میں پیش ہونا تو چاہیے اب تک دے کوئی کیوں نہیں رہا؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا۔ اب 2 جمعراتیں غالباً ہو گئی ہیں ان کو فوت ہوئے ہوئے، دیکھیں نا، جو مر جاتا ہے۔ جمعراتیں بھی گن لیے، اس کا مطلب فائنینشیل انٹرسٹ محسن بیگ کا بھی ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن میری پاس ایک اطلاع ہے، سنی سنائی نہیں، وہ حیات ہیں جن کا نام عتیق سندھو ڈی ایس پی ہے، ایسی ایسی ٹھیک ہے، ان سے میری ملاقات ہے۔ آپ کے اور میرے طبقے کے کئی لوگوں کو وہ عید شبراتیں اور کئی تحائف تیفی بٹ دیتے رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کہے گا، بااخلاق آدمی ہے نا جو تحفے دیتا ہے، وہ اچھا آدمی ہوگا، بالکل ایسی۔ تو ہمارے اب جن لوگوں کے تحائف بند ہو گئے ہیں وہ بھی تو کچھ بول رہے ہیں اچھا نا۔ وہ بھی بڑے پریشان ہیں۔ اچھا یہ بتائیں پلازو کی آپ بات کر رہے تھے کہ کبھی کسی ڈاکو کے پلازے دیکھیں؟ اس کا مطلب ٹیفی بٹ شریف آدمی تھا، تاجر تھا۔ میری بات، میرا پورا جملہ سنیں نا۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سسٹم ہے۔ میں نے آج تک کسی منشیات فروش کے گھر میں سکون نہیں دیکھا، بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے، بالکل میں نے اندھیرا۔ آج تک کسی ظالم کو پرسکون نہیں دیکھا۔ اگر تیفی بٹ، اگر بینگ اے مسلم، تیفی بٹ کے ساتھ جو ہوا ہے ممکن ہے ان کی بخشش کا طریقہ بھی ہو، اگر وہ بے گناہ قتل ہوئے ہیں۔ بعض اوقات اللہ نے کسی کی بخشش کرنے کے لیے بھی تو اس کے، کیونکہ نا میں نے یہ سنا ہے کہ مقتول کے سارے گناہ قاتل کے ذمے چلے جاتے ہیں، اگر تو ان کا لگے سارے گناہ CCD دے کھاتے پاتے لے تسی، نہیں، ایف آئی آر کے مطابق 8 لوگوں کے نام وہ ذمے تو ایف آئی آر ہے نا۔ تو میں ایف آئی آر ہی بولوں گا نا، اچھا۔ میں آپ مجھے آپ کہہ دیں۔ سید یہ بتائے ایف آئی آر کے مطابق تو گوگی نے فائرنگ کی اور گوگی پر ہی فائر سے ٹیفی بٹ کا میں نے ہلاکت ہوئی۔ 25/25 سب سے پہلے ایف آئی آر میرے پاس آئی تھی، ٹھیک ہے، آپ کو شاید میں بھیج سکا کہ نہیں، میں نے بہت بڑے بڑے سٹریم میڈیا کے چینلز کو دی، کیونکہ پچھلے دنوں رحیم یار خان میرا آنا جانا بہت زیادہ تھا ایک واقعے کی وجہ سے۔ کہیں پہ میں نے اس ایف آئی آر کو، جب میں سنوں کسی ویلاگ میں کہ تیفی بٹ کے قتل میں گوگی بٹ ملوث ہے، جدید دور ہے، کیونکہ میں اینک کے بغیر پڑھ نہیں سکتا، میں فوری ایف آئی آر کھولوں، اینک لگاؤں، میں پھر پڑھوں، اس میں کسی کا نام نہیں ہے، نامعلوم۔ نامعلوم ایف آئی آر ہے۔ سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ میں یہ تو آپ بیل مجھے مار والی ہے، یہ تو پولیس کو اب مشورہ دے رہے ہیں کہ گوگی بٹ دا نام پا دیو۔ جتنے لوگ اس پہ ویلاگ کر رہے ہیں وہ نامعلوم افراد ہیں، سارے جو ہے نا ویلاگ کر رہے ہیں وہ لا میکرز ہیں،
کیونکہ انہوں نے کہا جی اپنا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو قانون کے مطابق یہ گوگی کا ہی پولیس مقابلہ کریں گے. گوگی ظاہری بات ہے جہاں پر پہلے غائب تھا میں نے پھر تو وہ چلا گیا. یہاں پہ بھی یہاں تک سنا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی گوگی بٹ گرفتار تھا، اس کو ساتھ لے گئے ہیں، اس کے موبائل کی ادھر کی لوکیشن آئی. ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں. ابھی تک دوسری جمعرات تھی. مجھے اس طرح جمعراتوں کا پتا کہ میرا دوست بہت زیادہ ٹچی ہے اس فیملی کے ساتھ، اپنی پارٹی میں ان کو لانے کے لیے. سومی گل میں نام لے رہا ہوں. پیپلز پارٹی اگر ان کے ساتھ الائنس کر لیتی ہے تو آئندہ ان کے کسی بیٹے کا پولیس مقابلہ نہیں ہوگا. شیلٹر پیپلز پارٹی دے رہی ہے. شیلٹر نہیں دے رہی، وہ پارٹی، ہر پارٹی کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. پولیس مقابلہ نہیں رک سکتا. آپ اب جو جرم کرے گا نا، اب 13-20-65 جس کی اگلے دن بیل ہو جاتی تھی، ایک دن کا نوٹس ہوتا تھا، ناجائز اسلحہ. آج آپ اس پریس کانفرنس سے اپنے بڑے بڑے دھواں دار سوالات کی آئی جی صاحب سے. اب بتائیں 13-20-65 کیسا کرائم ہو گیا؟ اب جس کے پاس برآمد ہوگا اس کو سزا بھی ہوگی اور 20 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہوگا. تو اب اس طرح کی سختی یہ بڑی دیر پہلے کرنی چاہیے تھی. میں نے اس پہ پورا ایک پروگرام کیا ہے کہ آپ اسلحے کو اب ہمارے لاہور سے شروع کریں. اب انہوں نے پنجاب سے شروع کر دیا. آپ اس کو ویپن فری کر دیں. جیسے باہر انٹرنیشنلی کئی ممالک میں ہم کسی کو پروموٹ کرنا نہیں چاہیے، ہم اپنے ملک کو پروموٹ کریں گے. وہاں کے جو پولیس کے ہیں ان کے پاس صرف ایک ڈنڈا ہوتا ہے، ایسے ہی. ٹھیک ہے، نہ عوام کے پاس ویپن ہے نہ پولیس کے پاس ویپن ہے. ویپن فری کر دیں میرے شہر اس کو. بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ لاہور جیسے شہر، یہاں پر اب جو کرائم کا گراف ہے وہ نیچے آیا ہے. 15 کی کالز اب ویٹ کر رہے ہوتے ہیں پیروی افسر کہ 15 کی کال آئے تو ہم جائیں. تو کرائم تو آبویسلی کم آیا اور اس کا ختم ہو جائے سارا گا. کریڈٹ سہیل ظفر چٹھا پہ جاتا ہے. اس سے پہلے مریم نواز کو بھی جو کریڈٹ کسی کا بنتا، میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں، جو جس کا کریڈٹ اس کو دیں گے. دیکھیں اس سے پہلے ایڈمنسٹریٹو پاورز جو تھی نا وہ او سی یو کے پاس تھی. کیا او سی یو نااہل تھی اس لیے سی سی ڈی کا قیام آیا ہے؟ اگر او سی یو اس طرح کے اقدامات نہیں کر سکی تو جو برینز بیٹھے ہوئے اوپر، انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ ایک نئی، اور اس ادارے نے ایک دفعہ بتائیں جتنا مختصر وقت اس ادارے کو ہوا سی سی ڈی کو، اس سے کئی ہزار گنا پاپولرٹی نہیں ملی اس کو پوری دنیا میں. سی سی ڈی ہوگی، میمز بن رہی ہے سی سی ڈی. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں، میں نے تو وہ بھی سنے ہیں جس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ گوگی بٹ نے کہہ دیا، میمز بنی ہوئی ہیں کہ اپنے ساتھیوں کو کہ کوئی مجھے چھڑانے نہ آئے، مجھے وکیل چھڑائیں گے. لیکن یہ دہشت اس وقت اس جگہ اس پہ کا خوف ہونا چاہیے. جو سابق دور تھا اس میں زیرو ٹالرنس کی وجہ سے کرائم بڑھ گیا تھا. زیرو ٹالرنس والے یہ لوگ نہیں ہیں معذرت کے ساتھ. اب سی سی ڈی کا قیام آیا ہے، آپ کی میری ہم سب کی ماں بہنیں سیفلی گھوم رہی ہیں. مجھے مریم نواز کی یہ بات بہت پسند آئی کہ کسی کی بیٹی، بہن اور والدہ کی کسی نے ہاتھ لگانے کی کوشش کی یا دیکھنے کی کوشش کی تو نیفے میں پسٹل چلے گا، بلکہ برس چلیں گے. جس کا نیفے میں پسٹل چلا ہے نا، میں کچھ لوگوں کو ملا ہوں. ایک لڑکا تھا، لڑکا بھی کہ میرے لیے مطابق تو لڑکا تھا، وہ ایک انسپیکٹر ہیں کانا کے انچارج عمران یوسف، انسپیکٹر عمران یوسف انسپیکٹر. انہوں نے اس کے نیفے میں پستول ان کی وجہ سے چل گیا. وہ یہاں پہ ٹچ کر دیا تھا، ان کو ٹچ کر دیا نہیں، اس نے ایک بےہودہ حرکت کی، غبارے بیچتا تھا، وحدت کلون تھانے کا پرچہ. اچھا. وہاں پہ اس نے ایک بچی کو، وہ ویڈیو میرے پاس تھیں، آپ بلیو کریں کہ وہ دیکھ نہیں سکتا کوئی باضمیر آدمی، 6-7 سال کی بچی. ان کی ایفرٹ جو ہے عمران یوسف کی آر کمینڈیبل. اگلی دیکھیں نا، جب انہوں نے اس کے پاس اس بندے کی نہ وہاں پہ کوئی نمبر پلیٹ تھی، ایک ریڈی پہ غبارے بیچ رہا، اس کا کیا ثبوت ہے؟ ٹھیک ٹھیک. انہوں نے اس سی سی ٹی فوٹیج سے اسے ٹریس کیا. جب اس کو 5 نمبر سٹاپ ہے گفروز روڈ پہ، اس کے ساتھ کوئی گاؤں ہے، وہاں پہ جب اس کو ٹریس کرنے گے تو وہ گدی سے راز و نیاز ہو رہا تھا. وہ ویڈیو بھی ہے. وہ ویڈیو کیسے آئی؟ کیونکہ وہ راز و نیاز ہو رہا تھا، اس کا ایک دوست ویڈیو بنا رہا تھا. یہ عمران یوسف اپنی ٹیم لے کے گئے، انہوں نے کہا ہینڈز اپ، تو اس نے اپنا پستول چھیڑا. اور کیا یہ غلط ہے؟ میں کہتا ہوں عمران یوسف کی ایفرٹس آر کمینڈیبل. اگر نہیں، عمران یوسف کے علاوہ یہ فروخ اصغر اوان نے بھی بالکل ایسے ہی کیے، دوسروں نے، جس نے نیفے میں جس کے پستول چلا. اب جو ایک میں بندے کو ملا، پھر ایک شخص کو جس کے ساتھ یہ نیفے میں جس کے پستول چلا تھا، میں نے اس کو کہا سچ بتانا. انہوں نے کہا بھائی جان میں 2-3 لیٹر CD-70 میں پٹرول ڈلواتا تھا روزانہ،
اور ایک دفعہ ارلیندہ مارننگ اگر میری آنکھ نہ کھل سکے تو 12 سے 4 بجے تک جو خواتین گھروں کو آتی تھی میں اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال کرتا تھا. آپ مجھے بتائیں, ایک دو ویڈیوز بھی یہیں سے آلکوٹ کی بالکل کہ ایسے وہ ہاتھ کا غلط استعمال کر رہا تھا. اس سے لوگوں کو معاف کرنا جائز ہے؟ نہیں, یہ بالکل ان کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. بالکل ایسے. تو میری بھی یہی خواہش ہے کہ مجھے پرامن میری گزر گئی ہے. اگر مجھے کئی وی لاگ کی وجہ سے لوگ فون کر کے کہتے ہیں تجھے مار دیں گے, تو میں کیا مار دو یار, میں نے اور کون سا کوئی 75 سال باقی زندگی ہے میری. کوئی اگر 5-7 سال تم لوگ پہلے نیکی کر دو گے تو کر آپ دو. انہیں بتائیں کہ سی سی ڈی جو ہے میرے بڑے اچھا تعلقات ہیں, میرے تعلق ہو, دوست ہیں. سی سی ڈی کا یہی تو فائدہ ہے کہ آپ کا تعلق ہو, آپ کا تعلق نہ ہو. آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے, سی سی ڈی آپ کے پیچھے آ کے کھڑی ہوگی ہے, بلکہ آپ سے آگے. گوئنگ اے گڈ جاب, ایکسیلنٹ جاب. میں کہتا ہوں میں خوش ہوں کیونکہ میری آگے جنریشن ہے, میری اولادیں ہیں. آپ دیکھیں, میں اپنی اولاد کو سیف کون نہیں دیکھنا چاہتا. ایسا ہی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ تیفی بٹ کا جو یہ پولیس مقابلہ ہوا ہے مبینہ طور پہ, اب اس کو کتنی ہائپ ملے گی؟ اور لوگ کہہ رہے ہیں جسٹس فار خواجہ طریف گلشن اور تیفی بٹ. میں نے آپ کو بتایا میں کھلے لفظوں میں کہ کئی لوگوں کا مہینہ بند ہو گیا. ٹھیک اصل ہے, بات یہ ہے, اصل بات یہ اور کوئی نہیں. یہ جسٹس فار امیر بلاج کہہ رہے تھے, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. جسٹس فار جاوید بٹ, اس کا میں بھی خواہش مند ہوں. بالکل جی, میں خواہش مند ہوں. اللہ اس کے قاتلوں کو اس کے قاتلوں کو کیفر کردار تک جانے کردار چاہیے. تک پہنچ. ایک انوسنٹ آدمی ہے, بزنس مین آدمی ہے, اب رشتہ دار ہے کوئی کسی بدماش کا, تو اس کو مار دینا کہاں کی جسٹیفیکیشن ہے؟ اچھا, محسن بیگ نے ایک اور الزام لگایا ہے کہ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں نے بھیجا ہے آئی جی پنجاب کے پاس. بالکل, میں نے وہ بھی سنا آپ نے کہ جی ان کی تصویر کھینچ کے آئی جی کے دفتر میں کوئی ایک بندہ 1 to 1 ملنے بیٹھا ہو, کہ میں بیٹھا ہوں آئی جی کے آفس میں, اور کوئی بندہ میری تصویر اتار کے لے جائے, تو یہ آئی جی کی رسپیکٹ کے اگینسٹ ہے. اس کا یہ ڈیکرم یہ پھر اس کے بعد اگر بڑی ہوئی بات- ہے لمحہ فکریہ, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ آئی جی کے دفتر میں تصویر اتارنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ فوٹیجز لگی ہیں, اس کی آتے ہیں کہ ریکارڈ سے نکلوائیں, اچھا ہر بات سنیں, اس کے چاروں بعد طرف وہ کی ان مل کا جائیں یہ گی. بھی الزام ہے کہ 1 مہینے بعد جاوید بٹ کا قتل ہو گیا. مجھے یہاں پہ بھی کوئی فائنینشیل انٹرسٹ نظر آ رہا ہے. آئی جی رینک کا جو بندہ ہوتا ہے نا, آپ اور میں جرنلزم کرتے ہیں, آپ پستول اٹھائیں گے کسی کے اوپر؟ بالکل بھی نہیں, میں اٹھاؤں گا کسی کے؟ بالکل بھی نہیں. آئی جی پنجاب رینک پہ جو بندہ جاتا ہے Possible ہی ASP نہیں سے ہے. لے کے یہ نہیں کہ یہ آئی جی, میں کسی بھی آئی جی کا نہیں مان سکتا. نہیں, پرانی پولیس کا تو آپ کہہ سکتے ہیں وہ نا, پرانی میں یہ پرانی پولیس کے بوئے ہوئے بیج نہیں تھے جو یہ جن کے انکاؤنٹر اب کر رہی ہے, وہی ایڈمنسٹریٹو کر رہی ہے, لیکن اس پولیس کی غلطیاں یہ بھگت رہی ہے. نئی پولیس سدھار رہی ہے, بھگت نہیں رہی, یہ بھگتا رہی ہے. جو جیسے تیسے سورسز سے کسی قتلوں سے 6 قتلوں سے کلیئر ہو گیا, 5 قتلوں سے. آپ کو پتا ہوگا جب ارشد امین قتل ہوا تو اس کے ساتھ ایک کانسٹیبل شہید بھی ہوا, نوٹس بھی ہے نا تھانہ اقبال ٹاؤن کی ایف آئی سنا آر. یہ تھا کہ پیچھے سے پولیس والوں نے فائر کیا تھا, اس کی گولی لگ گئی تھی. آپ کو سنانے والے جون سے ہیں نا, وہ تھوڑے سے آپ کو چینج کرنے پڑیں گے. سنانے والوں میں فرق ہے. میرا ان دنوں اقبال ٹاؤن میں میرا آنا جانا بہت زیادہ تھا, تو میں کیونکہ سی آئی اے کا دور تھا, سی آئی اے کا دور تھا. عمر ورک ایس ایس پی, نہیں ایس ایس پی نہیں تھے تب, ایس پی عمر ورک, غالباً ڈپٹی تھے, ڈی ایس پی تھے. ڈی ایس پی ہوں گے. اچھا, تب ارشد پرانی بات ہے, 90s کی بات ہے, 95 96 کی, تب کی میرا کالج دور. ہاں. تو آپ بلیو کریں گے کہ ایک کانسٹیبل کی جو شہادت ہے نا, وہ 30 سال پہلے کی آپ سہیل ظفر چٹھا کے سامنے رکھ دینا کہ ایس بندے دی وجہ کہ سپاہی شہید ہویا, وہ معاف نہیں کرتی سی سی ڈی. یہ دوسرے جو لوگ ہیں جن کے ہاتھ سے کبھی بھی کانسٹیبل کی شہادت ہو گئی ہے, یہ ان کے لیے بھی میں ایک انفارمیشن دے رہا ہوں. اچھا, پھر ایک اور بات بتائیں, تیفی بٹ والے پولیس مقابلے میں 3 کانسٹیبلوں کو فائر لگے ہیں, تو وہاں پر سہیل ظفر چٹھا صاحب ایکٹیو نظر نہیں آ رہے. اب سی سی ڈی کی پالیسی ایسی ہے کہ وہ کام کرتے ہیں, بندہ مار دیتے ہیں, ٹھیک ہے, جو مرضی ان کی ہے, اور وہ کوئی ٹکر دیتے بندہ ہیں. مار دیتے ہیں, اس کا مطلب پولیس مقابلے جعلی ہو رہے ہیں. جب آمنے سامنے اگر ہو رہا ہے, جینون فار ایگزامپل, بڑے سے بڑا بھی بندہ ان کے مقابلے میں یا ساتھیوں سے جیسے یہ تو بھی مر رہا ہے. ہسٹری ہے, میں یہ نہیں, سمجھتا ہوں. لیکن اس میں نا سی سی ڈی پروموشن نہیں لے رہی. ہم لوگ آپ اپنے سورسز سے خبر نکالتے ہیں, بالکل ایسی, میں اپنے سورسز سے خبر نکالتا ایسے ہوں, کوئی بھیجتے ہیں. نہیں تو پہلے سی آئی اے کے دور میں تو لاش پڑی ہوتی تھی
पुराने जो वक्त के लोग थे वो जर्नलिस्ट मौके पे जाते थे, वहाँ पे तस्वीरें खींचते थे, लाश की, वेपन की खींचते थे, सारा कुछ करते थे। अब वो सिनेरियो चेंज हो गया। अच्छा, अब तो अपनी प्रमोशन ही नहीं करती सीसीडी। रिकवरी भी नहीं दे रहे। पहले जब सीसीडी अगर किसी डाकू को पकड़ती थी रिकवरीज दी जाती थी। अच्छा मुझे रिकवरीज पे इल्जाम सुने ना, उमर विरक साहब के दौर में, उससे पहले दौर में ये इल्जाम लगते थे कि डिस डाकू से 2, 4, 5 करोड़ रिकवरी होगी, उसका मुकाबला हो जाएगा। इल्जाम लगाने वाले तो तब भी लगे हुए थे। अच्छा ये बताएं, सुनने में ये आ रहा है, मुझे भी लोग बता रहे हैं कि सीसीडी को इतना फंड दिया गया लेकिन मुतलका डीएसपी के पास फंड्स नहीं जा रहा, परेशान है वो, कहते ने साढ़े बच्चे की स्कूल की फीसा नहीं पूरी हो रही। नहीं, पिछले दिनों जो काम कर रहा है उसका फंड नहीं रुक रहा, जो काम नहीं करता उस पर एक मुबैना इतला के मुताबिक मेरे पास एक इतला है कि फरूक असगर अवान को इनाम की सूरत में हैंडसम अमाउंट मिली है। बिल्कुल, उसको भी हसनैन हैदर को भी हाँ, दी गई है, जिस राशिद अमीन भट्ट साहब को भी दी ठीक गई है, है जो काम। अच्छा उसके साथ साथ टारगेट भी दिया गया है कि तुम्हारे इतने टारगेट हैं, इतने बंदे तुमने मारने हैं। मारने का नहीं टारगेट देती सीसीडी आपको टारगेट कहीं पे रिटर्न नहीं लिखा था, उसको कहा था कि इतने इतने ये बंदे आपने अरेस्ट करने हैं। ठीक है, आगे से अरेस्ट के बाद फिर वो साथी की फायरिंग, वो साथी बहुत ज्यादा हो गए हैं लाहौर में। कौन से साथी हैं इसको भी डिफाइन कर दे। ये साथी वही है जो कल को पीछे से पैरवी करेंगे फिर नॉमिनेट हो जाएंगे। यस, ठीक है, ये वो साथी, ये वो साथी है। अब एहसन शाह के भाई साथी थे उसके, उनको तो बड़ा डराया धमकाया, वो इस काबिल भी नहीं थे। डराने की जरूरत ही नहीं, जब आपका 302 में नाम आ जाए उससे ज्यादा डराने की क्या जरूरत है। मतलब कि सीसीडी का एक खौफ तारी हो गया है, सीसीडी के खौफ की Criminals के वजह लिए। से 70% क्राइम कम हो गया मेरे लाहौर शहर में। बिल्कुल, लाहौर में, पूरे पंजाब में। मैं लाहौर की बात करूंगा ना, हम तो लाहौर भी obviously- क्योंकि लाहौर का मेरे पास प्रूफ है। ठीक ठीक ठीक। 70% क्राइम कम होना ये छोटी बात नहीं। और अब ये जो असले की मुहिम चली है, बाकी का 30% नजर नहीं आएगा। शुक्र है कि मेरा भी ज़हन था कि मैं लॉ की प्रैक्टिस करूं, ऐसे करूं वैसे करूं। शुक्र है हम लोग उधर नहीं गए। अब वहां पे सिर्फ सिविल मैटर्स जाया करेंगे या मियाँ बीवी की लड़ाई के मुकदमे जाया करेंगे। ये शूटर, ये कातल, ये हर चीज क्लियर हो ये जाएगी। अदलिया से बरी हो गए, अब अदालत से अदालतें फारिग हो जाएंगी। मावराए बजाय अदालत। वो जो कह रहे थे ना कि जज बहुत ज्यादा होने चाहिए, जी, जी। अब जज ज्यादा हो जाएंगे, जितनी तादाद है ये भी ज्यादा हो जाएंगे। मतलब कि देवा की क्योंकि अदालत- नहीं, लोग लड़ेंगे ही नहीं, लोग क्राइम करेंगे ही नहीं। अब जब पता है कि यार इसका अंजाम ये है, वक्ती गैरत होती है ना, गुस्सा। वो बंदा अक्सर हमारे लाहौर में लड़ाई की, जो लाहौर की मैं बात करूंगा, लड़ाई की वजह होती है और मेरी रंदी नहीं, उन्हें सारे दी रह जाएगी। अच्छा भट्ट साहब, आखिरी सवाल है आपसे। आपके तीफी ज़हन भट्ट पे साहब- भट्ट साहब काफी सवार है, मुझे अपने नहीं प्रकार एक्चुअली ऐसा है कि हिस्ट्री में लिखा जाएगा तीफी भट्ट का पुलिस मुकाबला। इससे पहले एक पुलिस इंस्पेक्टर थे नवीद सईद, इंस्पेक्टर नवीद सईद, वो भी फायरिंग में हलाक हुए। हिस्ट्री बनी उनकी भी। नवीद सईद इंस्पेक्टर जिसने टॉप 10 इश्तिहारी मारे, बाबा हनीफा, बाबा शफीका, पोला सुनियारा, मियाँ दाऊद, उन पे भी नाजिर उंगलियां भट्ट, हुमायूं उठी गुज्जर, कि मुबैना मियाँ इतलात दाऊद। ये थी कि उसमें भी ये इतलात थी कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट पे मारे Obviously, बात। तो इसका मतलब ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट पर ही मुकाबला हुआ है। और तीफी भट्ट का पुलिस मुकाबला हिस्ट्री में लिखा जाएगा, ये बताइए लिखा जाएगा या नहीं? आखिरी सवाल है ये। जितना बड़ा पॉपुलर आदमी था उसका लिखा जाएगा और सीसीडी का नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा कि सीसीडी के फला एडिशनल आईजी ने, लाहौर में। जब लाहौर की तारीख लिखेंगे जाएगी तो ना, तीफी भट्ट उस तारीख में प्रायोरिटी में होगा। लेकिन इसको क्रिमिनल की हिस्ट्री में लिखेंगे। सुहेल जफर चट्टा को सुनहरी रूफ में लिखेंगे अगर हमारी जिंदगी हुई, गोल्डन वर्ड्स में। गोल्डन वर्ड्स में, कि उस बंदे ने एक दफा पंजाब में जिनको आज तक हाथ डालने की जुर्रत कोई नहीं करता था, उनके साथ ये हो गया। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ आज के पॉडकास्ट में जो है फुरकान शाह साहब, सीनियर क्राइम एनालिस्ट मौजूद थे और हमने इनसे बात की। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम एक नई स्टोरी के साथ उनके साथ बैठेंगे और प्रोग्राम पे बात करेंगे। खबर के अंदर की खबर। जीटीवी के प्लेटफॉर्म पर एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर हैं। कब, कैसे, कहां, क्या हुआ, वो केस है जिसका
फैसला दुनिया में हो गया। एक वॉइस नोट मुस्तफ़ा का सामने आया था जिसमें वो राफे को बुला रहा था। बाप की कंडीशन ये होगी और उसकी परवरिश और तरबियत ये होगी तो फिर उसका अंजाम यही होगा जो हम सब देखें। जो सब छुपा रहे हैं हम बताएंगे। असलहा, क्या ये वही टंकी है जहाँ से पहले भी एक असलहा निकला था? गैंगस्टर्स के साथ इसका गठजोड़ है। इनका जो माल होता है या ये पकड़े जाते हैं तो ये बीच में आके अपना किरदार अदा करती हैं। अकेले बेटे को छोड़ा हुआ था शहर में दंदनाने के लिए तो उसने फिर किया ना कांड। बेनज़ीर भुट्टो आने वाली है यूनिवर्सिटी में इलेक्शन के वक्त, नहीं छोड़े क्या बेनज़ीर भुट्टो। अगर औरत को भी इसी तरह हक होता कि जब चाहे निकाह तोड़ ले, मुझे एक बात का जवाब दे, मियाँ बीवी में और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में फर्क क्या है? इस ऑपरेशन के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ जवानों ने अपनी जानों को नजराना भी पेश किया। लेडीज को जिस दिन पैसा आएगा पहले बात तो वो ज्वेलरी की दुकान पे जाएगी, वो सोना बनाएगी। मर्द की कमजोरी जब पैसा आएगा दूसरी शादी करेगी। मंजी ठोक देती, घर में आकर फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए मंजी है ठोक। डिजिटल मीडिया की तारीख के सबसे मुनफरिद और दिलचस्प पॉडकास्ट सिर्फ GTV के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर।